ایک پودا گھر میں لگا دو، گھر میں دولت ایسے آئے گی جیسے بارش برستی ہے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کبھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لے کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر 2 قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھو کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا
اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ آدمی کی عزت مال سے، بزرگی دین سے اور مروت حسن خلق سے ہے۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جو قناعت اور صبر اختیار کرتا ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ مردانہ طاقت کو بڑھانا ہر تندرست اور نوجوان و بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردانہ طاقت کو بڑھایا کیسے جائے۔ پرانے وقتوں اور موجودہ دور میں بھی جس کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہوتا ہے تو وہ اس کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے اور کسی کو بتانا گناہ سمجھتا ہے، اور اس نسخے کو اپنے ساتھ قبر میں ہی لے جاتا ہے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو اللہ پاک کی مخلوق کا بھلا نہ کر سکے۔ اس لیے میرے ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جن کے پاس کوئی بھی ایسا نسخہ ہو جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو اس کو عام کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کرم کرے۔ ذیل میں جو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ ہے تو خوراکی نسخہ، مگر اس سے مردانہ طاقت کو 10 گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس نسخے سے بدن کی طاقت اور پھرتی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہر مزاج اور ہر عمر کے مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر مرد بالغ ہو، نابالغ اس کو ہرگز استعمال نہ کرے۔ نر چھہارا پنسار سے ملے گا، 4 عدد لے کر باریک کتر کر 1 پاؤ دودھ میں بھگو دیں، تقریباً 12 گھنٹے لازمی بھگوئیں۔ 12 گھنٹوں کے بعد اس کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح یکجان کر لیں۔ اب چولہے پر پکائیں، اس میں دار چینی ثابت ½ انچ کا ٹکڑا شامل کر لیں۔ جب دودھ اچھی طرح پک جائے تو چولہے سے اتار کر نارمل ٹھنڈا کر کے خالص شہد 2 چمچ ملا کر پی لیں۔ آپ کی مردانہ طاقت 8 گنا تک بڑھ جائے گی اور یاد کریں گے کہ کسی نے کوئی ٹوٹکا بتایا تھا۔ چند احتیاطیں: شوگر اور بلڈ پریشر والے مریض ایک دفعہ پی کر چیک کریں کہ بلڈ پریشر یا شوگر تو نہیں بڑھی۔ اس کے علاوہ چھوارے اس دودھ میں شامل کریں جو ایک دفعہ ابل کر ٹھنڈا ہوا ہو۔ کوشش کریں کہ اس نسخے کو ٹھنڈے موسم میں استعمال کریں، اس کو مسلسل استعمال نہ کریں، وقفہ دے کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس میں حسب ذائقہ کوئی خشک میوہ جات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر بکری کا دودھ استعمال کریں گے تو ٹائمنگ میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ چھوارا صرف نر چھوارا ہی لینا ہے، کوئی اور چھوارا بالکل بھی نہیں لینا۔ پیارے دوستوں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اس دعا کو روزانہ کم از کم 101 مرتبہ پڑھیں، رزق روزی میں خوب اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔